نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسلم اذا لقی، کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو اسے سلام کریں۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، بتلا دیا۔ ہوا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں۔ پھر ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملیں۔ اور پھر تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں۔ سنت سلام یہی ہے کہ انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ جب انسان سلام کرتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے سامنے والے پر کہ میرے ہاتھ سے بھی تو مامون رہے گا، میرے ہاتھ سے بھی تو محفوظ رہے گا، میری زبان سے بھی تو محفوظ رہے گا۔ جب انسان السلام علیکم کہتا ہے تو وہ یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ تجھے تمام دشواریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تجھے تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، تجھ پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، تجھ پر کوئی مشکل وقت نہ آئے۔ یہ انسان جب سلام کرتا ہے، کہنے کو تو یہ لفظ بالکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی معنی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح سے سلام کے فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدأ بالسلام فهو بریء من الکبر، جو انسان سلام میں ابتدا کرتا ہے تو وہ تکبر اور بڑائی سے پاک ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہی جگہ سے جا رہے ہو اور تم نے اپنے بھائی کو سلام کیا، راستے میں کوئی ٹہنی آئی اور اس ٹہنی سے گزر کر تم دونوں الگ الگ آئے تو پھر سلام کرو۔ یعنی مطلب یہ کہ انسان کو سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے۔